الحمدللہ حمدن کثیرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید فانکحوا ما طاب لکم من النساء آمنت باللہ العظیم فصلوا علیہ صلاة کثیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا ہے فن کی تم نکاح کرو ما طاب لکم جو تمہیں اچھا لگے، من النساء عورتوں میں سے، یعنی جو خاتون تمہیں پسند ہو، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ اب دیکھیے یہاں پہ قرآن کا مزاج ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی بات کی ہے، کیونکہ رب جانتا تھا آج کے دور میں جو ماڈرن ہماری نسل چل رہی ہے، ہم کہتے ہیں جو اچھا لگے اس کے ساتھ بات چیت کی جائے، اس کے ساتھ گپ شپ کی جائے، اس کے ساتھ ملاقات کی جائے، اس کے ساتھ سیر سپاٹا کیا جائے۔ اگر ملاقاتیں، سیر سپاٹا، گھومنا پھرنا اگر رب کے ہاں درست ہوتا تو رب کہہ دیتا کہ تمہیں کوئی اچھا لگے اس کے ساتھ ملاقاتیں کرو، اس کے ساتھ باتیں کرو، لیکن پتہ چلا یہ آیت بتاتی ہے نہ یہ خدا کو پسند ہے نہ مصطفیٰ کو پسند ہے۔ خدا اور مصطفیٰ کو پسند کیا ہے؟ فن کے ہو تم فوراً ان سے نکاح کر لیا کر۔ توجہ ہے نا جناب والا؟ سامعین وقار، جس وقت نا اللہ پاک نے انسان کو بنانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا چاہا نا، تو اللہ پاک نے فرشتوں نے سے فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ربک تیرے رب نے للملائکتی اپنے فرشتوں سے کیا انی بے شک میں جائل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں اپنا نمائندہ دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ قالو، تو وہ فرشتے کہنے لگے، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو دیکھا کہ اس میں آگ بھی شامل ہے، اس میں مٹی بھی شامل ہے، اس میں ہوا بھی شامل ہے، اس میں پانی بھی شامل ہے، تو وہ جانتے تھے آگ حد سے بڑھ جائے تو تباہ کر دیتی ہے، مٹی حد سے زیادہ اوپر پڑ جائے تو تباہ کر دیتی ہے، ہوا قابو سے باہر نکل جائے تو تباہ کر دیتی ہے، پانی سمندر سے باہر آ جائے تو برباد کر دیتا ہے۔ اگر یہ ایک چیز بھی ہو تو ہم جیسا انسان اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، نہ ہم تنہا آندھی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہم سیلاب کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہم طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہم آگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا رب کریم تو ایسا بنانے والا ہے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ انسان تو زمین میں جا کے فساد کرے گا، یہ تو زنا کرے گا، یہ تو شرابیں پیے گا، یہ تو جوئے کھیلے گا، یہ تو ماں کے سامنے بدتمیزی کرے گا، یہ تو باپ کو تھپڑ مارے گا۔ رب کریم تو ایسا بنانے والا ہے جو دنیا میں جا کر فساد کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انی اعلم، میں جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تو نہیں جانتا۔ فرشتوں کو دکھائی دے رہا تھا کہ یہ حضرت انسان شرابی ہوگا، فرشتہ تو دیکھ رہا تھا کہ یہ سود خورا ہوگا، فرشتہ تو دیکھ رہا تھا یہ زنا کرے گا، لیکن میرا رب جانتا تھا اگرچہ میرا بندہ قبر میں بھی آ جائے گا، اولاد کی اتنی اچھی تربیت کر کے آئے گا کہ شادی کے دن ان کے گھر میں میلاد مصطفیٰ ہو رہا۔ کیجئے نا سبحان اللہ۔ رب جانتا تھا انی عالم، میں وہ جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ رب جانتا تھا کہ آج کی تاریخ میں اگرچہ والد ماجد تو دنیا سے چلے گئے، لیکن بیوی کی، لیکن بچوں کی تربیت اتنی اچھی ہے، وہ دوسری باتیں الگ ہیں، لیکن یہ کیا کم ہے کہ جہاں دنیا میں لوگ شادی کرتے ہیں فقط ڈانس چلتا ہے،
فقط گانے چلتے ہیں، یہ کیا کم ہے نسبت مصطفیٰ کا اثر، یہ والد کی تربیت کا اثر کہ آج چند لمحوں کے لیے ذکر خدا بھی ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے۔ باواز بلند کہیے نا سبحان اللہ۔ سامعین وقار، اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میرا رب جانتا تھا۔ آج کی رات میں یہاں لوگ بیٹھ کے مصطفیٰ کا ذکر کریں گے۔ سامعین وقار، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور سے قبل نکاح کے طریقہ کار تبدیل تھے، جدا تھے، رشتے جدا جدا ہوتے تھے۔ میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ کا ٹچ دینے لگا ہوں۔ کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ ایک خاوند ایک عورت جو آپس میں شادی شدہ تھے، ان کا یہ معاملہ ہوتا تھا۔ پھر ہوتا کیا، جب عورت پاکیزگی کے دنوں میں آتی نا تو وہ خاوند عورت سے کنارہ کش ہو جاتا، وہ اسے کہتا تم چلی جاؤ ہمارے علاقے کی کسی رئیس کے پاس، کسی وڈیرے کے پاس، کسی چودھری کے پاس، کسی ملک کے پاس۔ کس لیے کہ جو تمہارا اور میرا تعلق ہے وہ تم جا کے اس کے ساتھ بناؤ، تاکہ جو تمہیں حمل ٹھہرے، تاکہ جو تمہارے پیٹ میں بچہ آئے وہ کسی وڈیرے کا ہو، اس میں خون وڈیرے کا شامل ہو، اس میں خون چودھری کا شامل ہو، اس میں خون خان کا شامل ہو۔ ایک طریقہ کار یہ ہوتا تھا اولاد پیدا کرنے کا۔ دوسرا طریقہ کار کیا تھا؟ عرب کے لوگ جو اپناتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ کم از کم 10 لوگ ایک ہی عورت کے پاس آیا کرتے تھے، ان کا ان کے ساتھ تعلق بنایا جاتا تھا۔ پھر جب عورت کو حمل ٹھہر جاتا پھر ان تمام 10 لوگوں کو بلایا جاتا۔ عورت ان سے کہتی تم جانتے ہو میرا تم سب کے ساتھ تعلق تھا، مگر یہ جو بچہ ہے، عورت جس مرد پہ ہاتھ رکھ دیتی کہتی کہ تمہارا بچہ ہے، پھر عرب کا یہ طریقہ کار تھا اس آدمی پہ لازم آ جاتا کہ وہ اس بچے کی کفالت کرے گا، بچے کا خرچہ اٹھائے گا، اس عورت کا بھی خرچہ اٹھائے گا۔ یہ دوسرا طریقہ کار تھا۔ ایک تیسرا طریقہ کیا ہوتا تھا عرب والوں کا کہ وہاں پہ لوگوں کی تعداد فکس نہیں کی جاتی تھی، عورتیں اپنے گھر کے دروازے کے باہر ایک جھنڈا لگا دیتی تھی، خاص قسم کی نشانی والا جھنڈا، جس کا مطلب کیا ہے کہ ہر کسی کو اس گھر میں داخل ہونے کی دعوت ہے۔ ہر شخص آتا، وہ عورت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا اور وہاں سے وہ چلا جاتا۔ پھر جب عورت کو حمل ہو جاتا، پھر جب بچے کی پیدائش ہوتی، اب چونکہ آدمی بہت سے تھے، لوگ بہت ہوتے، پھر نجومی ٹائپ آدمی کو بلایا جاتا، قیافہ شناس جو اندازہ لگانے کا ماہر ہوتا، اس سے کہا جاتا کہ بچے کو دیکھو، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا ماتھا کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں۔ جب وہ نجومی بتاتا کہ اس کی آنکھ فلاں سے ملتی ہے، اس کے ہاتھ فلاں سے ملتے ہیں، اس کا ماتھا فلاں سے ملتا ہے، تب اس بندے پہ لازم ہوتا کہ وہ اس عورت کا خرچ اٹھائے گا، وہ اس عورت کے بچے کا بھی خرچ اٹھائے گا۔ لیکن یہ تین وہ طریقہ کار تھے جو خدا کو بھی ناپسند تھے، جو محمد مصطفیٰ کو بھی ناپسند تھے۔ پھر آیا وہ دور جس دور کو محمد مصطفیٰ کا دور کہا جاتا ہے۔ کوئی عورت کسی غیر مرد کے قریب نہیں جائے گی، اب کوئی عورت کسی 10 مردوں کے قریب نہیں جائے گی، اب کوئی عورت اپنے دروازوں پہ جھنڈے نہیں لگائے گی۔ ہوگا کیا؟ فرمایا فن کے ہوں ما تاب لکم من النساء، مردوں چمے جو تمہیں عورت پسند ہو۔ میں سنت مصطفیٰ بتا رہا ہوں، میں نے خود بھی نکاح کیے ہیں، اگر پسند ہے نکاح کا رشتہ بھجوا کے ناجائز طریقے سے اپنے گھروں میں لے آیا۔ سامعین جی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون تشریف لائی، آگے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے، میں اپنے آپ کو آپ پر پیش کرتی ہوں۔ یعنی وہ نکاح کی آفر کر رہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ عرض کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ خاموش رہے۔ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، تحفہ دیتی ہوں۔ آقا خاموش
رہے، ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ انہیں قبول نہیں کرتے تو میں ان سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آقا نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ جاؤ کچھ لے آؤ تاکہ حق مہر کے بدلے میں اس کا نکاح تم سے کر دوں۔ اب دیکھنو نا، آج آپ اور ہم ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ میں 5 ٹائم کا نمازی ہوں، میں اتنا عبادت کرنے والا، میری تسبیح چلنے والی، لیکن آج میری دہاڑی نہیں لگی، آج مجھے کھانے کو اچھا نہیں ملا، آج میری پسند کی ڈش نہیں بنی۔ صحابی رسول اپنے گھر گئے، گھر جا کے نا تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لائے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب میرے گھر میں کچھ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ صحابی ہیں جن کی عبادت جیسی عبادت دنیا میں کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ وہ عبادت کیا ہے؟ ہر دم محمد مصطفیٰ کی چہرے کی زیارت کرتا رہنا۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے لا تمس النار، اس بندے کو دوزخ کی آگ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا۔ صحابی رسول کہتے ہیں آقا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حضور نے دوبارہ بھیجا، آقا نے فرمایا جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی، یاد رکھیے مرد کے لیے لوہا پہننا ناجائز ہے، حرام ہے، فقط چاندی پہن سکتا ہے۔ فرمایا جاؤ اگر تمہارے گھر میں لوہے کی انگوٹھی موجود ہے وہی لے آؤ، میں اس کے بدلے وہ تم اس عورت کو دے دینا، حق مہر کے بدلے تمہارا نکاح کروا دوں گا۔ صحابی رسول جاتے ہیں، توجہ کرو آج اپنے اور ہم اپنے گھروں کو دیکھیں اور صحابہ کے گھروں کو دیکھیں۔ تھوڑی دیر بعد صحابی واپس آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں تو لوہے کی انگوٹھی بھی موجود نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گئے نا تھوڑی دیر گزری اور جو وہ پریشان ہو کے لوٹنے لگے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے جی یا رسول اللہ یاد ہے۔ آقا نے فرمایا زبانی پڑھ سکتے ہو؟ عرض کرنے لگے جی یا رسول اللہ میں پڑھ سکتا ہوں۔ آقا نے فرمایا قرآن کی تلاوت تم کرو، بیوی تمہاری سنے گی، اس کے بدلے میں تم دونوں کا نکاح کروا دوں گا۔ دیکھو میرے آقا نے نکاح کو کتنا آسان کیا۔ آج ہم لوگوں نے دکھاوے کی وجہ سے دیکھ دکھائی کے روپ میں اس ناپاک عمل کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا، لیکن یاد رکھیے آج کوئی قرآن کی تلاوت سے حق مہر نہیں دے سکتا، یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت تھی، جسے چاہتے جس طرح کا حکم عطا فرما دیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت جلیبیب نام ہے ان کا، مصطفیٰ کے صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، آقا نے فرمایا اے میرے صحابی تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ جواب دیا یا رسول اللہ نہ میری شکل کوئی زیادہ حسین ہے، نہ میرے پاس مال ہے، نہ میرے پاس دولت ہے، نہ میرے پاس اچھا مکان ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ آقا خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ دوبارہ پھر حاضر ہوئے تو آقا نے کہا اے جلیبیب تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرنے لگے وہی بات یا رسول اللہ نہ میرے پاس مال ہے، نہ میری صورت ہے، نہ میرا بڑا خاندان ہے، نہ بڑا گھر ہے، مجھے کون نکاح میں قبول کرے گا؟ آقا نے تیسری مرتبہ دوبارہ پوچھا، فرمایا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ صحابی رسول کا وہی جواب، فرمایا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس صورت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، تمہاری حیثیت خدا کی نظر میں بھی بہت ہے، محمد مصطفیٰ کی نظر میں بھی بہت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگرچہ تو غریب ہے مگر مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے، اس کے خدا سے بھی پیار کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، فلاں صحابی انصاری صحابی کی طرف بھیجا، انہیں جا کر میرا سلام پہنچاؤ اور انہیں کہو آقا تمہیں کہتے ہیں اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دو۔ وہ صحابی رسول دوڑتے دوڑتے خوشی میں اس گھر میں پہنچے، پہلی مرتبہ ملاقات ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھلا گیا، حضرت انصاری صحابی کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا اسم گرامی فرمایا، انہوں نے دروازہ کھولا، کہنے لگے نوجوان تم سے پہلی ملاقات ہے، ہم تجھے جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے یہی میرا تعارف ہے گدا
گدائے مصطفیٰ ہوں میں. توجہ کیجئے نا, کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہی میرا تعارف ہے, گدائے مصطفیٰ ہوں میں. اگر کہنے لگے تو میں کہنا چاہوں تو یوں کہوں گا, اگرچہ ان کے پاس دولت تو نہیں تھی مگر کہتے ہوں گے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. باواز بلند کہتے کہ اس خاندان کی پہلے سے بڑی عزت ہے, میں انٹر ہو جاؤں میری عزت بڑھ جائے گی. آقا نے فرمایا اللہ تمہیں ذلیل کرے گا. فرمایا اگر تم نے نکاح کیا حسن کی وجہ سے, کچھ عرصے بعد وہی حسن تمہیں اچھا نہیں لگے گا, تم اس سے اکتا جاؤ گے. فرمایا چوتھی چیز, اگر تم نکاح کرتے ہو دین دیکھ کر, اگر تم نکاح کرتے ہو عورت کی تربیت دیکھ کر, اس کی نماز دیکھ کر, اس کی قرآن کی تلاوت دیکھ کر, حضور نے فرمایا اللہ مال بھی عطا فرما دے گا, اللہ بیوی کا حسن بھی بڑھا دے گا, اللہ تیری نسل کی عزت بھی بڑھا دے گا. لیکن جناب آج ہر نکاح کے بعد 6 مہینے بعد اب بس گزارا ہی چل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے بھی تو شریعت مصطفیٰ کو سامنے نہیں رکھا نا. توجہ ہے جناب والا, اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. وہ صحابی رسول حاضر ہوئے کہ مجھے آقا نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. باپ سوچنے لگ گیا ایک ہی بیٹی ہے, ارے ایک بیٹی ہے, اس انسان کا تو خاندان بھی نہیں ہے, نہ اس کے پاس دولت ہے, نہ رنگ ہے, نہ روپ ہے. والد جا کے نا اپنے زوجہ سے بات کرتا ہے, ادھر سے پردے میں بیٹی بھی سن رہی ہوتی ہے. اب یہ دونوں اپنی ان کی محبت اپنی جگہ ہے, والدین کی محبت اپنی جگہ ہے, یہ گفت و شنید کر رہی ہوتی ہیں. اتنی دیر میں پردے کے پیچھے سے بیٹی کا جواب آتا ہے کہ والدین گرامی آپ یہ نہ دیکھیے کہ ذات کیا ہے, آپ یہ نہ دیکھیے رنگ کیسا ہے, آپ یہ نہ دیکھیں خاندان کیسا ہے, آپ یہ نہ دیکھیں حیثیت کیسی ہے, آپ یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے. فرمایا اللہ اکبر, فرمایا یہ نہ دیکھی ذات کیا ہے, یہ نہ دیکھے قوم کیا ہے, یہ نہ دیکھے رنگ کیا ہے, یہ نہ دیکھے دولت کیسی ہے. فرمایا اور کیا چاہیے, اگر مصطفیٰ کی مرضی شامل ہے تو میں بھی راضی ہوں, آپ لوگوں کو بھی راضی ہو جانا چاہیے. صحابی رسول نے جب یہ پیغام سنا نا تو وہ صحابی رسول یہ بات لے کے نا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. آقا کی بارگاہ میں ساری کہانی سنا دی, ایسے ایسے معاملہ پیش آیا. بہرحال نکاح کا پرپوزل قبول ہو گیا, نکاح ہو گیا. جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو آقا نے فرمایا یا اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرما, ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرما. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے, چند دن گزرنے کی بات تھی, اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول کو ڈھیر ساری دولت اور مال بھی عطا فرما دیا. سامعین ذی وقار آج ہمارا مزاج بدل گیا. وجہ کیا کہ ہم نے حدیثیں سنی نہیں ہے نا, ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے, ہم نے قرآن کے مزاج کو سمجھا نہیں ہے, ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے. میرے پیر و مرشد شاہ نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی کہا کرتے تھے معیار شرافت و نسب پیسہ ہے, دنیا میں فضیلت کا سبب پیسہ ہے. معیار شرافت نسب پیسہ ہے, دنیا میں فضیلت کا سبب پیسہ ہے, بس نام کے ہیں خدا اور اس کا رسول, آج کے انسان کا رب پیسہ ہے. رب کون ہوتا ہے؟ جس کی مانی جائے. رب کون ہوتا ہے؟ جس سے ڈرا جائے. رب کون ہوتا ہے؟ جس کی عزت کی جائے. آج ہم نے کہا, آج کہا گیا کہ میلاد مصطفیٰ کے لیے آؤ, مصطفیٰ کے لیے کوئی نہیں آتے. کہا جائے آؤ مسجد میں, خدا کے لیے کوئی نہیں آتا. آج یہاں کہہ دے کہ جناب ابھی اعلان ہو جائے مسجد میں کہ 1000 روپے تقسیم ہو رہا ہے, باپ بھی آئے گا,
ماں بھی لائن میں ہوگی، بچے بھی لائن میں ہوں گے. کیا پتا چلا کہ مصطفیٰ کا نام آیا، ہم کہے دیکھی جائے گی، پڑے رہو، ہلنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کا نام آیا، دن میں مرتبہ اذان ہوتی ہے، ہمارے ماتھے پہ جوں بھی نہیں رہی. ہمیں اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، ختم نبوت. میرے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں، خدا کے نام ہم ٹس نہیں ہوتے، مصطفیٰ کے نام پہ ہم ٹس سے مس، لیکن پیسوں کا اعلان ہو جو ہوتا ہے اس کا ہی پڑتا ہے. ارے یار بات مطلب کی ہو رہی ہے، مطلب کیا ہے؟ وہی جو میرے مرشد نے کہہ دیا ہے، بس نام خدا اور رسول. آج انسان کا پیسہ ہے، پیسہ وہ چیز ہے جس کی حق مانتے ہیں، پیسہ وہ چیز ہے جس کا ہم ادب کرتے ہیں، پیسہ وہ چیز ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں. میرے دوستو ہم درست کر لیں. یاد رکھنا قبر میں کوئی الماری نہیں ہے جہاں پہ تو کیش جمع کرے، کفن میں جیب نہیں ہے. 25 سال کا جوان، میں 25 سال کا میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں بیٹھتا، میرے اکاؤنٹ میں لاکھ موجود ہے. ارے میں تو گاڑی پہ نکلتا ہوں. تو سا توجہ کرو، آنکھو سبحان اللہ. اب میں ہوں اپنی لائن تے آگے ہوں میں انجی کرے سا اکی اچھی آنکھو سبحان اللہ. جناب والا آج کیا ہے؟ ہم تو جناب والا مصطفیٰ کے نام کو اور اللہ کے نام کو اہمیت نہیں دیتے. آج ہمارے جوان کا غرور نہیں ختم ہوتا. بھائی کس بات کا غرور ہے؟ ارے غرور کیوں نہ کروں، میری صحت اتنی اچھی ہے. ارے میں غرور کیوں نہ کروں، میں ان کے پاس کام کرتا ہوں جو 50 لاکھ 2 کروڑ کے مالک ہیں. ارے میں ان کا نوکر ہوں. ارے کس بات کا غرور ہے؟ ارے میرے اکاؤنٹ، میرے ہاتھ میں 1.5 لاکھ کا موبائل ہے، مجھے اس کا غرور ہے. میرے نیچے 2.5 لاکھ کی بائک ہے، مجھے اس کا غرور ہے. یار یہ بائک تجھے قبر میں چھڑا لے گی، یہ بائک مجھے قبر میں چھڑا لے گی، یہ اکاؤنٹ مجھے قبر میں چھڑا لے گا، یہ گاڑی مجھے قبر میں چھڑا لے گی، کبھی بھی نہیں. یاد رکھنا یہ پیسہ تجھے منشی سے چھڑا سکتا ہے، یہ پیسہ مجھے تھانے دار سے چھڑا سکتا ہے، یہ پیسہ مجھے ڈی ایس پی سے چھڑا سکتا ہے. یاد رکھنا یہ پیسہ تجھے مجھے، یہ صحت تجھے مجھے کمزور انسان سے ہاتھ چھڑوا سکتی ہے. لیکن یاد رکھنا نہ فرشتہ تیرا چہرہ دیکھے گا، نہ فرشتہ تیرا روپ دیکھے گا، نہ فرشتہ تیری ذات دیکھے گا، نہ فرشتہ تیری قوم دیکھے گا، نہ فرشتہ تیرا بینک بیلنس دیکھے گا، نہ فرشتہ تیری مرسیڈیز دیکھے گا، نہ فرشتہ تیری سرکاری جاب کے دیکھے گا. فرشتہ دیکھے گا غلامی خدا، غلامی مصطفیٰ کو دیکھے گا. کہے گا دفع ہو، پیسے کو دفع کر، دکھا مصطفیٰ پہ درود پڑا ہے کہ نہیں پڑا. وہ کہے گا چھوڑ، تو چودھریوں کے پاس بیٹھتا تھا، ملکوں کے پاس بیٹھتا تھا، وڈیروں کے پاس بیٹھتا تھا، ہمیں یہ نہیں پتا، یہ بتا ذکر مصطفیٰ میں بیٹھتا تھا کہ نہیں بیٹھتے تھا. کیا وہاں تجھے موت پڑتی تھی؟ کیا 2 گھنٹے میچ کو تو دے سکتا تھا؟ کیا 1 گھنٹہ مصطفیٰ کے ذکر کو دے سکتا؟ یہ نہیں دے سکتا. آواز بلند گئی ہے سبحان اللہ. سامنے ذی وقار یہ سب کچھ بلبل سا ہے. ایک وہ کہا تھا زندگی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے. آپ چلتے ہیں گرمیوں میں دیکھتے ہیں دور آپ کو روڈ پہ پانی دکھائی دیتا ہے، جب قریب جاتے ہیں وہاں پہ کوئی پانی نہیں، اسے شراب کہا جاتا ہے، دھوکا. فرمایا زندگی اپنی حباب کی سی ہے. اے انسان تیری زندگی بلبلے کی طرح ہے جو 2 سے
4 سیکنڈ کے لیے یا 10 سے 20 سیکنڈ کے لیے بنتا ہے پھر پھٹ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اے نوجوان، اے بزرگ، تیری زندگی شروع ہو گئی، نہ جانے کب بلبلا پھٹنے والا ہے۔ ارے تو دنیا کے دھوکے میں اتنا آ گیا، تجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ جس طرح روڈ پہ دور سے دکھائی دیتا ہے کہ پانی ہے، مگر قریب جاتے ہو تو پتہ لگا یہ تو سب فانی ہے۔ جیسے وہ دکھائی دیتا ہے پانی ہے مگر ہوتا نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں لگتا کہ فانی ہے مگر اس نے فانی ہو جانا۔ آنکھوں سبحان اللہ، اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ سامعین عزیز وقار، ہم غلط راستے پہ ہیں۔ یاد رکھیے، جو غلط راستے پہ چلتا ہے وہ کبھی درست منزل پر نہیں پہنچتا۔ آپ کی اور میری منزل قدم مصطفیٰ ہے، آپ کی اور میری منزل غلامی مصطفیٰ ہے۔ بصد معذرت ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا، ہم نہیں نکلتے اس راستے کے لیے، ہم نہیں چلتے اس راستے پر، یا 2 قدم چل کے ہم پیچھے ہٹاتے ہیں۔ بس یار یہ کافی ہے، اتنی یاد رکھیے، نیکی کے راہ پہ آنا کوئی مشکل نہیں ہے، بڑے بڑے آ جاتے ہیں لیکن وہاں پہ ڈٹ جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے نیک لوگ کاموں میں مداخلت کرتے ہیں، شروع کر لیتے ہیں، یاد رکھیے گا شروع کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اگر شروع کر دیا اب ڈٹ جانا یہ کمال ہوا کرتا ہے۔ شروع تو بڑے بڑے کرتے ہیں، بڑوں نے کیا ہے، لیکن مزہ تو تب ہے جب وہ بڑا تیرا چھوٹا سا کام قبول کر لے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب رب ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اگر اس نے چوتھے دن تجھے نکال کے باہر پھینکا، جس طرح دودھ میں سے مکھی نکال دیتے ہیں، پھر تجھے اور مجھے سوچنا چاہیے میں نے کون سا گناہ کر دیا کہ اللہ کے راستے پہ جاتے ہوئے اس نے مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ تو اس راستے پہ آنے کے قابل نہیں ہے۔ کیا میرے دل میں غرور تو نہیں تھا؟ کیا میں 4 نیکی کے کاموں کے بعد دنیا والوں کو حقیر تو نہیں سمجھنے لگ گیا؟ کیا میں تھوڑی سی نیکی کے بعد اپنے آپ میں خود کو فرعون تو نہیں بنا بیٹھا کہ مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، جو میں کہتا ہوں وہی ٹھیک ہے، جو میں سوچتا ہوں وہی ٹھیک ہے، باقی تو ہیں ہی بے وقوف، باقی تو ہیں ہی جاہل۔ یاد رکھنا، جب تیرے میرے ذہن میں یہ بات آئے گی نا، رب نہیں دیکھتا کہ تو کتنی بڑی سٹیٹ پہ ہے، رب نہیں دیکھتا تیرا میرا کیا عہدہ ہے، وہ بڑوں کو وہاں سے گراتا ہے اور وہاں پہ گراتا ہے جہاں ان کا نام تک بھی نہیں ملے گا۔ توجہ ہے جناب والا؟ سامعین عزیز وقار، ہم اس بلبلے والی زندگی میں ہیں، کوشش کریں ہم خدا کے راستے پہ لوٹ آئیں، کوشش کریں ہم ان دھوکوں سے باہر آ جائیں۔ یہ تیری ہماری صحت کا غرور کیا ہے، رب ابھی ہم پہ فالج کر دے، یہ ہماری حسن، یہ ہماری مونچھیں، یہ ہماری داڑیاں، یہ ہمارے بال، یہ ہماری جسامت کہاں جائے گی؟ ایک ٹکے کے ہم محتاج ہو جائیں گے اگر رب نے ابھی ہم سے یہ صحت چھین لی۔ ارے ہم کہاں جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے کو بھی بدنما کر دے؟ ارے ہمارا چہرہ گندا ہو جاتا جیسے پہلے امت کا ہوتا تھا، زنا کرتے تو لکھ دیا جاتا، شراب پیتے تو لکھ دیا جاتا، لیکن مصطفیٰ نے دعا کی تھی، یا اللہ میرے ہاتھوں کا واسطہ میرے امت کے چہرے پہ گناہ کبھی بھی نہ لکھنا۔ آج تو اور میں معتبر بنے بیٹھے ہوتے ہیں، صدقہ محمد مصطفیٰ کا ہوتا ہے، صدقہ آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات کا ہے۔ آپ کا میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال سب کا سب آمینہ کے لال کا ہے، کمال سب کا سب رب کے حبیب کا ہے، کمال سب کا سب عبداللہ کے چاند کا ہے، کمال سب کا سب نبیوں کے سلطان کا ہے۔ سامعین عزیز وقار، ہم بہت غلط راستے پہ ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے اندر جھانکے، یار کہیں ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے، کہیں ہم اوپر سے تو بڑے میٹھے اور اندر سے اس کے لیے نفرت تو نہیں لیے بیٹھے، کہیں ہم ظاہری طور پہ تو بڑے مسکراتے چہرے سے ملتے اور اندر کیا گلے شکوے منافقت لے کے تو نہیں گھومتے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی سے کہا تھا، یاد رکھنا رات کو اس حال
حال میں سونا، نہ کسی کے بارے میں منافقت دل میں ہو، نہ کسی کی نفرتیں دل میں لے کر سوئے ہو۔ سامعین وقار، معاملات ہمارے چلتے رہتے ہیں، برتن سے جب بجتا ہے نا لگتا ہے تو آواز تو پیدا ہوتی ہے۔ ہماری نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ لوگوں کے ساتھ جھگڑے بھی ہوتے ہیں، معاملات بھی خراب ہوتے ہیں۔ کوشش کریں جب رات کو بستر پر جائیں نا، اگر سامنے والے نے زیادتی بھی کی ہو، خدا کی رضا کے لیے معاف کر دیا کریں۔ جب آپ روزانہ یہ روٹین بناؤ گے نا، آج رات سونے سے پہلے جس کسی نے مجھ سے زیادتی کی ہے یا دور بیٹھ کے میرا گلہ کیا ہے، میں ٹھیک بھی تھا لیکن مجھے غلط کہا ہے، تم کہہ دو رب کریم میں نے معاف کر دیا، پھر ہوگا یہ جو تم نے کیا ہوگا رب بھی تمہیں معاف فرما دے گا، جو ہم نے کیا ہوگا رب بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ میرے بندے کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، رب تیرے میرے بارے میں بہت ہی اچھا سوچے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری ہمشیرہ، ہماری بہن کی اس شادی کے پروگرام کو، اس محفل کو، ذکر مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے فرمائے۔ جتنے دوست آئے بیٹھے یا نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ سب کی بہنوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو خوشیاں نصیب کرے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خاندان کے تمام مرحومین کے درجات بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ جو حیات ہیں انہیں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو وفات پا چکے ہیں انہیں مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک شعر سلام کا ہوگا اور اس کے بعد دعا۔